بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ آپس سے میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بغیر تمہید کے کہ ایک نمازی ہے، مقتدی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بنانے جاتا ہے، ظاہر کچھ دیر لگتی ہے، ایک رکعت نکل جاتی ہے یا کچھ اس کا حصہ نماز کا نکل جاتا ہے، وہ کس طرح سے اپنی نماز پھر پوری کرے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ اس چینل کی نشریات سے اگر مستفید ہو رہے ہیں تو براہ کرم اس کا جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر سپورٹ بھی کیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں۔ قال لا يقبل الله صلاة۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز ہی قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو، ای طہارہ۔ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ اذا احدث حتى يتوضأ، اور ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی ریح خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو اسے جب تک کہ وضو نہ کر لے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة۔ قبل الصلاة، اگر نماز سے پہلے ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گئی ہے، تو نماز آپ اعادہ کر لیں وضو کا، اور اگر نماز کے دوران ہو گئی ہے تو آپ نماز کے دوران ہی جا سکتے ہیں۔ لا تصح صلاة لا تصح صلاۃ، آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی اگر آپ وضو سے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شاید شائی ہوتے ہیں، بہت سے ائمہ بھی، شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے ائمہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا موقف اس سلسلے میں کیا تھا۔ تو سلف صالحین کا، صحابہ کا موقف یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، جب وضو ٹوٹ گئی تو وہ ادب اور احترام سے مسجد سے باہر نکل جاتے اور وضو کر کے اپنی نماز کو اعادہ کرتے۔ فيجب عليه أن يقطع صلاته ويخرج من المسجد ويتخطى الصفوف، لا حرج۔ وہ يتخطى، آپ مسجد سے نکل جائیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ امام مقتدی کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ يعني يتخطاها بهدوء، بهدوء، المصلين أو ربما يضر بهم، تو ان کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے ادب اور احترام سے نکل جائیں۔ ثم يذهب يتوضأ ويرجع يصلي۔ ثم يذهب يتوضأ ويصلي۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کہاں گئی وہ، یس یہ رہی اوکے۔ بعض مرتبہ میرے اسکرین کو میں خود ہی چینج کر جاتا ہوں تو مجھے دشواری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اس حصے کو میں کاٹ دوں گا جب ایڈیٹنگ کروں گا، لیکن اگر میں کاٹ نہ بھی پاؤں تو اس کو براہ کرم تسلیم کر لیجئے گا۔ بہرحال سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں اپنی ہوا خارج کرے تو واپس جا کر وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے اس کو اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو نمازی کو نماز چھوڑ کر چلے جانا چاہیے اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر امام ہے تو پیچھے سے کسی آدمی کو آگے کھڑا کر دے اور چلا جائے اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز ادا کرے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز ابتدا سے شروع کرے، نہ کہ جہاں سے چھوڑی تھی۔ سیدنا طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ کو میں نے پیش کر دی ہے۔ اچھا، علماء کا موقف یہ ہے، علماء احناف کا موقف یہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں احناف کے یہاں اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کر کے آئے، اور اگر اس نے نماز
کے منافی کوئی حرکت نہیں کی تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کر ابتدا کرے، سرے سے نماز ادا نہ کرے. اور اس کی دلیل اس روایت کو وہ پیش کرتے ہیں. اب دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ اگر آپ وضو کے دوران نماز آپ کی ٹوٹ گئی ہے اور آپ نکل جاتے ہیں تو اس حدیث کو انہوں نے استدلال لیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قے یا نکسیر یا پیٹ کا کھانا یا مزی آ جائے یا پھر جائے وضو مزی آ جائے وہ پھر جائے وضو کرے اور اپنی نماز پوری کرے بشرطے کہ اس نے اس دوران کلام نہ کیا ہو. تو احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے بات چیت کر لی ہے تو پھر آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی اور آپ کو پورے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. حالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے اس میں اس حدیث کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ابن ماجہ اور دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے. لہذا اس روایت سے استدلال لینا صحیح بات یہی ہے کہ نئے سرے سے وضو کر کے ابتدا سے نماز کا آغاز کیا جائے. اور احناف کا جو موقف ہے، جو ان کی دلیل ہے کہ آپ نے گفتگو نہیں کی ہے تو آپ اس کا اعادہ کر سکتے ہیں، نماز کو وہیں سے شروع کر دیں. تو ایسی صورت میں نماز کو وہاں سے شروع نہ کریں بلکہ نئے سرے سے شروع کریں، کیونکہ یہ جو روایت ہے دارقطنی اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2121 پر، اس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.